दोस्तों, बैन अवी निजी बैंक क्रेडिट सुइस के सार्फिन के अकाउंट्स की खुफिया मालूमात पर मुश्तमिल दी सुइस सीक्रेट्स में इंकशाफ किया गया है कि बैंक ने मुबैना तौर पर दुनिया भर से ऐसे अफराद की दौलत की राजदारी से छुपाए रखा जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और मंशियात की स्मगलिंग जैसे संगीन जराइम में मुलव्विस थे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सुइस सीक्रेट्स क्या हैं, डेटा कहां से आया, उसके बारे में क्या पता चला है, खुफिया इदारों के सरबराहान से जुड़े मुबैना अकाउंट्स में कितनी रकम है और पाकिस्तान की किन शख्सियात के इन अकाउंट्स में नाम आए हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। ये इंकशाफात जर्मनी के एक अखबार की जानिब से $100 अरब मालियत के उन 18,000 बैंक अकाउंट्स की तफसीलात का हिस्सा है जो स्विट्ज़रलैंड के क्रेडिट सुइस बैंक का हिस्सा है। उन अकाउंट्स की मालूमात और तफसीलात पर मबनी दी सुइस सीक्रेट्स की तहकीकात ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट्स OCCRP के तहत जारी की गई हैं, जिनमें जर्मनी के अखबार के साथ दुनिया भर से तहकीकाती सहाफ़ियों और तंजीमों ने हिस्सा लिया था। उनमें अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, बरतानवी अखबार गार्डियन भी शामिल हैं। प्रोजेक्ट्स के मुताबिक ये मालूमात उन्हें खुफिया तरीके से दी गई, जिनसे मालूम होता है कि स्विट्ज़रलैंड के इस बैंक में दुनिया भर से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और मंशियात स्मगलिंग से हासिल किए गए पैसे रखे गए, जिनके पीछे कई नामवर शख्सियात का नाम आता है। दी गार्डियन अखबार में शाया होने वाली सुइस सीक्रेट्स रिपोर्ट के मुताबिक उस बैंक के ज़्यादातर क्लाइंट्स मिस्र, वेनेज़ुएला, यूक्रेन और थाईलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। दुनिया भर के 39 ममालिक में 48 मीडिया आउटलेट्स के 163 से ज़ायद सहाफ़ियों ने बैंक अकाउंट्स की मालूमात का तज्ज़िया करने में कई महीने खर्च किए, लेकिन उसमें 18,000 से ज़ायद ऐसे अकाउंट शामिल थे जिनमें $100 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद रकम मौजूद है। ये सहाफ़ियों की तरफ से तहकीकात होने वाले अकाउंट्स में सबसे पहले स्विसलीक्स हैं। स्विट्ज़रलैंड दुनिया भर से पैसे छुपाने के लिए एक मशहूर व मारूफ जगह है, ख़ास तौर पर उसके बैंकिंग सीक्रेट्स कवानीन की वजह से। स्विस बैंक अकाउंट रखने में फ़ितरी तौर पर कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बैंकों को ऐसे क्लाइंट से बचना है जो गैर कानूनी तौर पर पैसा कमाते थे या जराइम में मुलव्विस थे। और रिपोर्टर्स ने अकाउंट होल्डर्स में दर्जनों करप्ट सरकारी एहलकार, मुजरमों और मुबैना इंसानी हुकूक से महरूम अफराद की निशानदेही की है। स्विस सीक्रेट्स प्रोजेक्ट में उन अकाउंट्स होल्डर की तहकीकात होती हैं जिनका स्विस बैंकिंग सेक्रेसी का इस्तेहसाल उनकी एक आला मिसाल है कि बैनुल-अक़वामी मालियाती सनत किस तरह चोरी और बदउनवानी के काबिल बनाती है। सालों के दौरान अपनी मुस्तैदी के तरीक़ाकार को बेहतर बनाने के लिए क्रेडिट सीज़ के बेशुमार वादों को देखते हुए ये मंसूबा इस शोबे में बढ़ते हुए एहतसाब की ज़रूरत को उजागर करता है। दोस्तों, जिन सोर्सेज ने ये सीक्रेट्स पब्लिश करने में मदद दी है, उन्होंने कहा है कि मुझे यकीन है कि स्विस बैंकिंग सीक्रेसी कवानीन गैर इखलाकी हैं। माली राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ का बहाना महज टैक्स चोरी करने वालों के ताउन के तौर पर स्विस बैंकों के शर्मनाक किरदार का अहाता करता है। लीक होने वाले डाटे में 18,000 से ज़ायद अकाउंट्स और 30,000 अकाउंट्स होल्डर्स के बारे में मालूमात शामिल हैं। हर अकाउंट के बारे में मालूमात में अकाउंट नंबर, होल्डर्स या होल्डर्स के नाम और अकाउंट ओपन होने और बंद होने की तारीखें शामिल हैं, और अकाउंट में अब तक की ज़्यादा से ज़्यादा रकम भी शामिल है। उन अकाउंट्स में सेविंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में ज़िक्र नहीं है। प्रोजेक्ट्स के मुताबिक ये मालूमात उन्हें खुफिया तरीके से दी गई, जिनसे मालूम होता है कि स्विट्ज़रलैंड के इस बैंक में दुनिया भर से मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मंशियात स्मगलिंग से हासिल किए गए पैसे रखे गए, जिनके पीछे कई नामवर शख्सियात का नाम आता है। इस मामले पर स्विट्ज़रलैंड के बैंक क्रेडिट सुइस ने अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए कहा कि OCCRP की रिपोर्ट में गलत मालूमात हैं जो सयाक़ो सबाक़ से हट कर हैं और अधूरी तफसीलात पर मबनी है।
واضح رہے کہ OCCRP کی رپورٹ کے مطابق اس بینک میں کئی مجرموں نے بھی اکاؤنٹ کھولے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ بینک نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ بینک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے ان تمام اکاؤنٹس کا جائزہ لیا ہے جن کے متعلق معلومات اس رپورٹ میں عام کی گئی ہیں۔ بینک کے مطابق ان اکاؤنٹس میں سے 90% بند ہو چکے ہیں اور 60% ایسے ہیں جو 2015 سے قبل ہی بند ہو چکے تھے۔ بینک کے مطابق سوئس سیکرٹس کا مقصد صرف کریڈٹ سوئس بینک ہی نہیں بلکہ سوئٹزرلینڈ کے مالی نظام کو نشانہ بنانا ہے، جس میں گزشتہ چند برسوں میں بے شمار تبدیلیاں آئی ہیں۔ خفیہ اداروں کے سربراہان سے جڑے کچھ اکاؤنٹس بھی اس میں سامنے آئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سوئٹزرلینڈ کے اس بینک میں دنیا کی 15 خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان یا ان کے رشتہ داروں کے اکاؤنٹس تھے، جن میں سے پاکستان، مصر، عراق، یمن اور اردن کے انٹیلیجنس چیفز کی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ افراد امریکہ کے اتحادی سمجھے جاتے ہیں۔ ان میں اردن کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ سعد خیر کا نام سر فہرست ہے، جو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اہم اتحادی کے طور پر کام کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق ان کی سرگرمیاں مبینہ طور پر مشکوک تھیں کیونکہ ان پر تیل کی سمگلنگ کے علاوہ امریکہ کی مدد سے قیدیوں پر تشدد کے الزامات بھی موجود ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 2003 میں سعد خیر نے کریڈٹ سوئس میں ذاتی اکاؤنٹس کھلوایا، جس کی مالیت 7 سال میں تقریباً $21.5 ملین تک پہنچ گئی۔ 2005 میں اردن کے شاہ عبداللہ نے سعد خیر کو عہدے سے ہٹا دیا تھا اور 2009 میں ان کی ویانا میں موت ہوئی تھی۔ یہ اکاؤنٹ 2009 میں ان کی موت سے کچھ ہی عرصہ قبل بند کر دیا گیا تھا۔ دوسرا نام یمن کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ غالب کا آتا ہے، جو 1980 کی دہائی میں افغان جہاد کے لیے امریکی مدد سے رضاکار بھرتی کر رہے تھے۔ رپورٹ کے مطابق یمن کے صدر علی عبداللہ صالح کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھے جانے والے یہ 2000 میں یمن کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے 1999 میں کریڈٹ سوئس بینک میں نجی اکاؤنٹ کھلوایا تھا، جس کی مالیت 2006 تک $3.7 ملین ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے جنوری 2011 میں اس وقت $4 ملین نکلوا لیے تھے، جب یمن کے دارالحکومت عدن میں عرب سپرنگ کے آثار شروع ہو چکے تھے۔ 2014 میں جب ان کو یمن کے نئے صدر نے عہدے سے ہٹا دیا تو وہ ترکی کے شہر استنبول منتقل ہو گئے، جبکہ ان کے بیٹے اب بھی یمن میں کاروبار کرتے ہیں۔ مصر کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ عمر سلیمان، جو صدر حسنی مبارک کا دایاں بازو تصور کیے جاتے ہیں، ان کا نام بھی اس رپورٹ میں شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق عمر سلمان نے 2003 میں عین اس وقت کریڈٹ سوئس بینک میں اکاؤنٹ کھلوایا جب امریکی عراق پر حملے کی تیاری کر رہا تھا۔ 2007 تک ان کے خاندان کے اکاؤنٹس میں مبینہ طور پر 63 ملین سوئس فرینکس موجود تھے۔ 2011 میں مصر کے صدر حسنی مبارک کا تختہ الٹ جانے کے بعد سوئس حکام نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ حسنی مبارک اور ان کے قریبی ساتھیوں کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں۔ عراق کے سابق صدر صدام حسین کے زیر انتظام خفیہ ایجنسی کے چیف فائنینشل آفیسر خلاف الدیلتی، سابق مصری صدر جمال عبد الناصر کے داماد اور انٹیلیجنس مشیر اشرف مروان، جنہوں نے 1973 کی جنگ میں اسرائیل کو خفیہ معلومات فراہم کی تھیں۔ جرمنی کے سابق سیکرٹس پولیس کے افسر جوگن کا نام بھی شامل ہے۔ جنرل اختر عبد الرحمن کے بیٹوں کے نام بھی ان اکاؤنٹس میں شامل ہیں۔ دی سوئس سیکرٹس میں جہاں دنیا بھر سے نامور شخصیات کے نام شامل ہیں، وہیں پاکستان سے اب تک ان دستاویزات میں صرف ایک ہی اہم نام دکھائی دیا ہے۔ یہ نام ہے پاکستان کے سابق ISI چیف جنرل اختر عبد الرحمن کا، جو سابق صدر جنرل ضیاء الحق کے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ 17 اگست
1988 کو اختر عبدالرحمان جو اس وقت چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی تھے، انہیں اس طیارے میں سوار تھے جس میں جنرل ضیاء الحق سمیت پاکستان میں امریکی سفیر اور کئی فوجی افسران ہلاک ہوئے تھے۔ جنرل اختر عبدالرحمان 1979 سے 1987 تک ISI کے چیف رہے، جب پاکستان افغانستان میں امریکہ اور دیگر ممالک کی مدد سے روس کے خلاف افغان مجاہدین کی مدد کر رہا تھا۔ OCCRP کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ اس وقت امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بھیجی جانے والی رقم سوئٹزرلینڈ میں CIA کے اکاؤنٹس میں جمع کی جاتی تھیں۔ مبینہ طور پر یہی رقم بعد میں پاکستان کی ISI کو منتقل کی جاتی تھی، جس کے چیف جنرل اختر عبدالرحمان تھے، جو افغان مجاہدین کے لیے اسلحے، ٹریننگ اور رسد کا مبینہ طور پر بندوبست کرتے تھے۔ رپورٹ کے مطابق یہ وہ وقت تھا جب سوئٹزرلینڈ کے کریڈٹ سوئس بینک میں 1 جولائی 1985 کو جنرل اختر عبدالرحمان کے 3 بیٹوں اکبر، غازی اور ہارون کے نام پر مشترکہ اکاؤنٹ کھولا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اس وقت جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹوں کی عمر 20 سے 30 سال کے درمیان تھی۔ رپورٹ کے مطابق 2003 میں اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کی مالیت تقریباً 5 ملین سوئس فرینکس یا 3.7 ملین امریکی ڈالر تھی۔ پہلے اکاؤنٹ کے 6 ہی ماہ بعد جنوری 1986 میں جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹے اکبر کے نام پر ایک دوسرا اکاؤنٹ کھولا گیا۔ رپورٹ کے مطابق نومبر 2010 میں اس اکاؤنٹ میں موجود رقم کی مالیت 9 ملین سوئس فرینکس یا 9.2 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ تھی۔ OCCRP کی رپورٹ میں جنوبی ایشیا کے انٹیلیجنس ذرائع کی مدد سے بتایا گیا ہے کہ اس زمانے میں سوئٹزرلینڈ میں کسی بھی طرح کے خفیہ فنڈز کے لیے اکاؤنٹ کھلوانا بہت آسان تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسی زمانے یعنی 1985 میں اس وقت کے امریکی صدر رونالڈ ریگن نے افغان جہاد کے لیے مختص فنڈ کے حوالے سے اس خدشے کا اظہار بھی کیا تھا کہ یہ فنڈ کہاں جا رہا ہے۔ OCCRP کی رپورٹ کے مطابق جب جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹوں سے رابطہ کیا گیا تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ یہ معلومات درست نہیں اور قیاس آرائیوں پر مبنی ہیں۔ واضح رہے کہ جنرل اختر عبدالرحمان کے بیٹے ہمایوں اختر خان اور ہارون اختر خان پاکستان کی سیاسی اور کاروباری شخصیت ہیں۔ ہمایوں اختر خان 4 بار رکن قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں اور 2002 سے 2007 تک وہ وفاقی وزیر برائے کامرس بھی رہے۔ آج کل وہ تحریک انصاف سے منسلک ہیں۔ ان کے بھائی ہارون اختر خان موجودہ سینٹ کے رکن ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے وابستہ ہیں۔ دوستو، ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان اکاؤنٹس کی معلومات کو لیک ہے کیا یہ ایک فرد ہے یا پھر کوئی خفیہ تنظیم ہے جو یہ کام کرتی ہے یا یہ نام سامنے لے کر آتی ہے، لیکن ایک بیان میں یہ معلومات افشا کرنے والے نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکنگ قوانین غیر اخلاقی ہیں۔ اس ذریعے نے دعویٰ کیا کہ 1 سال قبل ان اکاؤنٹس کی تفصیلات عام کرنے کا مقصد سوئٹزرلینڈ کے بینکنگ سسٹم کے راز افشاں کرنا تھا، جس کا کردار شرمناک ہے کیونکہ اس سسٹم کے تحت رازداری کے نام پر ٹیکس سے چھوٹ پانے والوں کی مدد کی جاتی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔